نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہمارے تدبر قرآن کی نشست میں آخری پارے کے مضامین پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے ہم نے اپنے تئیں پوری سعی اور کوشش کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف موضوعات، مختلف مضامین، عنوانات اور مخصوص آیات پر مشتمل اللہ رب العزت کے احکامات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے رب ذوالجلال ہی بہتر جانتا ہے، اور ہماری یہ کوشش تھی کہ اس کے ذریعے سے ہم ماہ سیام رمضان المبارک کی تلاوت کو صحیح طور پر سمجھ کر اس سے اکتساب فیض کی کوشش کا یہ عمل جاری رکھیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مزید توفیقات کی دعائیں ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے اور ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے، اور کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کے مبارک انوار ہم سب کا مقدر ہوں۔ 30واں پارہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا آخری پارہ، اس کی ابتدا سورہ نبأ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم تمام سورتوں پر گفتگو کریں گے تو یہ وقت ہمارا کافی طویل ہو جائے گا، تو ہم ان عنوانات اور مضامین کہ جن سورتوں میں وہ ایک جیسے ہیں اور ملتے جلتے ہیں، وہ ایک اجمالی نظر اس پر کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے، اور جن باتوں پر گفتگو زیادہ ضرورت کے ساتھ محسوس ہوگی وہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش اور جسارت کریں گے، تاکہ ہم اپنے جو مقررہ وقت ہے اس کے اندر تمام باتوں کو سمیٹ سکیں۔ سورہ نبأ کا جو مضمون ہے وہ گزشتہ سورتوں کے ساتھ متصل ہے اور جڑا ہوا ہے۔ اس میں بھی آثار قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اخبار قیامت کا تذکرہ ہے۔ خبر جو قیامت کی خبر ہے اس کی بات کی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ یہ جو خبر ہے، جو غیب کی خبر ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور ان سوال کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ واقعتاً یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو وہ بعث بعد الموت کے عقیدے کو اس سورہ مبارکہ میں ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے۔ جہنم کی عبرتناک جو سزائیں ہیں ان کا اجمالی طور پر تذکرہ ہے۔ جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ کس قدر شادمان ہوں گے، کس قدر فرحت اور انبساط کے ساتھ، خوبصورت چہروں کے ساتھ، پر رونق چہروں کے ساتھ وہ اس دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ خوش ہوں گے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے نافرمان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہے، اور وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے اور ہماری کوئی وجود نہ ہوتا، ہماری کوئی حقیقت نہ ہوتی، کہ کم از کم ہم آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے بچ جاتے۔ لیکن یہ واقعتاً ان کی اس دن حسرت و یاس ہوگی، کیونکہ دنیا میں جو انہوں نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ تو قیامت کے دن انہیں ملنا ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر لطف و کرم فرمائے۔ آگے سورہ نازعات، سورہ عبسہ، سورہ تکویر اور سورہ انفطار، ان تمام میں یہی تذکرے ہیں، یعنی بعث بعد الموت کا عقیدہ، قیامت کا تذکرہ، جنت اور جہنم کے واقعات، اور پھر اسی طرح سے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے انعام پانے والے اور عذاب پانے والے لوگوں کی کیفیات، ان تمام کو ان صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو سورۃ المطففین ہے۔ مطفف ناپ تول میں کمی کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں اس عمل بد کا رد کیا گیا ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ہر وہ شخص یہاں مطفف کہلایا جا سکتا ہے کہ جو دوسروں کا حق مارتا ہے اور اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرتے ہوئے ڈنڈی مارتا ہے۔ کہا یہ بھی مطفف کی صف میں داخل ہوگا، مطففین کی صف میں اسے بھی شمار کیا جائے گا۔ اور یہاں اگر دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ جو واقعتاً
کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے مال لینے اور دینے میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طرح سے وہ زیادہ نفع حاصل کریں، اور اس زیادہ نفع حاصل کرنے کا نتیجہ میں جب وہ کسی کو کچھ بیچ کر دیتے ہیں تو وہ کم تول کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر کے لیتے ہیں، انہیں نہ گھاٹا ہو، انہیں نقصان نہ ہو۔ ہاں، دوسروں کو گھاٹا نقصان کے ذریعے انہیں اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو پھر وہ اس سے پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تو یہاں اس لیے فرمایا کہ مطففین ہیں وہ لوگ، اور ان کے لیے خسارہ ہے، ان کے لیے ویل ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے یہاں صرف مادی اعتبار سے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے یہ عبرت اور یہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے پیغام ہے یہ ذکر نہیں کیا، بلکہ مفسرین نے یہاں بیان فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں، اپنے فرائض منصبی میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی ایک چیز فرض ہے، اس فرض کی جگہ پر وہ کسی اور عمل کو رکھتے ہیں، ایک ان پر حق ہے، اس حق کو وہ ادا کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں، تو فرائض منصبی میں کوتاہی برتنے والے بھی اسی صف میں شامل ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر وہی تمام تذکرے دوبارہ ذکر کیے ہیں کہ جنت والوں کو جو پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، اس شراب کے ذریعے سے وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا کیف اور اس کا سرور انہیں مزید پینے پر آمادہ فرمائے گا، اور یہ نعمتیں جنت والوں کو ہی عطا کی جائیں گی۔ سورہ انشقاق پھر دوبارہ آثار و احوال قیامت کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کے مناظر کو تھوڑے سے جداگانہ رنگ میں بیان فرمایا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کی تابعداری کرے گا کہ یہی اس کے لیے درست ہے، اور اس دن زمین بھی پھیلا دی جائے گی، اور اس دن جو دنیا کے یعنی زمین کے اندر پوشیدہ خزانے ہوں گے وہ ہر چیز خزانوں کی صورت میں باہر آ جائیں گی، اور وہ خود خالی ہو جائے گی، زمین کے سارے خزانے باہر آ جائیں، یعنی قبروں میں مدفون بھی باہر ہوں گے، زمین کے اندر کا تمام مال نکال کر باہر رکھ دیا جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی، اور ساتھ فرمایا کہ وہ بھی اپنے رب ہی کی فرما برداری کر رہی ہوگی کہ اس دن آسمان کو بھی یہی حکم ہوگا اور زمین کو بھی یہی حکم ہوگا، اور حکم وہی ہوگا جو اللہ رب العزت کی جانب سے دیا جا رہا ہوگا۔ سورہ بروج ہے، اور اس میں اصحاب اخدود کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کلام کیا ہے، کتب تفاسیر اور کتب احادیث میں اصحاب اخدود کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان کا تذکرہ اجمالی طور پر ہے کہ کس طرح سے خندقیں کھود کر اور ان میں آگ جلا کر ان لوگوں کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، مگر وہ اصحاب اخدود ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے مرنا تو گوارا کر لیا مگر ایمان سے منحرف ہونا گوارا نہیں کیا۔ ایمان کی چاشنی اور حقیقی لذت جسے نصیب ہو جائے تو پھر اسے آگ کی سی سختی بھی ایمان کی حلاوت سے دور نہیں کر سکتی۔ ہمیں رب سے یہ دعا مانگنی چاہیے، باری تعالیٰ تیرا یہ کرم ہوا کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں صاحب ایمان فرمایا، لیکن ہمیں بھی وہ ایمان کی حلاوت ضرور عطا کر دے کہ اگر ہم پر بڑی سے بڑی بھی سختی آ جائے تو ہم بھی جو ہے استقامت کا پیکر بن کے اپنے ایمان کی محافظت کرنے والوں کی صف میں داخل ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کا خزانہ بھی دے کر ایمان خریدا جا سکتا ہوتا تو پھر یہ ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اس دولت کی قدر کرنی ہے اور ہمیں اس عظیم انعام پر رب ذوالجلال کا ہمیشہ شکر گزار بندہ رہنا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے اعتبار سے ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے انتہائی محفوظ رکھا ہے اور وہ لوح محفوظ پر موجود رہا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو پھر وہ آسمان دنیا پر آیا، پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے درجہ بدرجہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ تو یہ 23 سال کے عرصے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ سورۃ الطارق بعث بعد الموت کے حقائق ہیں،
یہاں ستاروں کی قسمیں کھائی گئیں۔ نظام شمسی میں جو ستارے ایک محفوظ نظام کے پابند ہیں، فرمایا کہ اسی طرح ہم نے انسانوں کو ان کے اعمال کی سزا دینی ہے، ان کے اعمال کی جزا دینی ہے، اور اسی طرح ہم نے انسانوں کے اعمال کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین کر رکھے ہیں کہ جو زبر زیر پیش بھی ادھر ادھر نہیں کرتے، بلکہ انسان جو کرتا ہے وہ کرامن کاتبین فوراً انہیں لکھ لیتے ہیں، اور پھر انہی کے لکھے ہوئے کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہمارا فیصلہ ہونا ہے، اور نہ یہ کچھ غلط لکھتے ہیں اور نہ ہی ان سے لکھنے میں کوئی کوتاہی اور کمی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ایکوریٹ حساب کتاب یہ کرامن کاتبین کل رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ اب یہ ہماری قسمت پر ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ میں تھامنے والے نامہ اعمال کی افراد میں ہوں گے، یا بائیں ہاتھ میں تھامنے والے افراد کے نامہ اعمال تھامنے والے افراد کی صف میں ہوں گے، ان کی قطار میں ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہماری ان دعاؤں پر منحصر ہے کہ ہم وہ دعا کون سی مانگ رہے ہیں۔ یقیناً ہر صاحب ایمان کی یہ خواہش اور دعا ہے کہ کل رب ذوالجلال ہمیں اصحاب شمال میں داخل نہ فرمائے، بلکہ اصحاب یمین میں داخل فرمائے، کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ سورۃ الاعلیٰ، اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا ہی اپنی پاکی کے ذریعے سے فرمایا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو کہ جو اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے اور سب سے عظیم ہے۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى، کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا پھر تمہیں ٹھیک ٹھیک بنایا، تقدیر کے مطابق فرمایا، پھر زمین سے جس نے اناج کو اگایا، پھر اس اناج کے لیے پھر اس کی بھی دو تفریقیں کیں کہ ایک کو ہرا بھرا فرمایا، ایک کو خشک فرمایا۔ فرمایا خشک بھی ضرورت کے لیے ہے، ہرا بھرا اور ہریالی بھی خشکی کے لیے ہے، اور ساتھ آگے اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ یہ رب ذوالجلال کی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مبارک گفتگو ہے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو یاد کرنے میں جلدی فرماتے ہیں اور اس میں تکلف فرماتے ہوئے اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی آیت بھول نہ جائے، تو یہاں فرمایا کہ محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جو چاہے۔ یہاں مفسرین نے یہ کلام فرمایا کہ چونکہ بہت سارے احکامات ایسے بھی نازل ہوئے کہ جس کا حکم رب ذوالجلال نے بعد میں منسوخ فرمایا کہ اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علم عطا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو آیات منسوخ ہوں گی، جن کے احکامات جن آیات کے منسوخ ہوں گے، پھر رب ذوالجلال ان آیات کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذہن سے انہیں محو فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت ہی کی قدرت کا عظیم مظاہرہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ الا ما شاء اللہ، آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو اس سے اشارہ مفسرین نے یہی لیا ہے کہ اس سے وہ منسوخ احکامات اور منسوخ آیات مراد لی جاتی ہیں۔ سورہ غاشیہ میں اللہ رب العزت نے جہنم اور جنت کے بعض مناظر کا ذکر کیا ہے، اور پھر ساتھ کچھ چہروں کا ذکر کیا ہے کہ جو ذلت کے سبب سے سیاہ ہوں گے۔ یہ تذکرہ سورہ عبسہ میں بھی آیا، کچھ روشن چہرے ہیں اور کچھ جو ہے ان پر نحوست چھائی ہوئی ہوگی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، سیاہی ہوگی، اور سیاہ چہروں والے خود ہی پہچانے جا رہے ہوں گے کہ یہ آج اللہ رب العزت کے عتاب میں ہیں، اور روشن چہروں والے خود ہی پہچانے جا رہے ہوں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے انعام میں ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن 120 صفوں میں سے آپ کی امت 80 صفوں پر مشتمل ہوگی، اتنے سارے ہوں گے، ان میں نیکوکار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے۔ جو نیکوکار ہوں گے انہیں کیسے پہچانا جائے گا؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکوکاروں نے جو دنیا میں نمازیں ادا کی، اور نمازوں کو ادا کرتے ہوئے جو انہوں نے وضو کیے، اور جن جن اعضاء پر ان کے وضو کا پانی بہا ہے، وہ اعضاء کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔
تو اس چمک کی اور اس روشنی کی اور اس نور کی بنا پر میں اپنے فرما بردار اور اپنے نیکوکار بندوں کو پہچان لوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس صف میں شامل فرمائے، اور اس صف میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، تاکہ کل یہ نماز ہماری پہچان بنے، ہماری شان بنے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری سرخروئی کا ذریعہ بنے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسکراتے اور ہمارے روشن چہرے دیکھیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، تو بتائیے اس سے بڑا اعزاز اور شرف ایک غلام اور ایک امتی کا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ توفیقات ہم سب کا مقدر فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی سورہ مبارکہ میں یعنی سورہ فجر میں ابتدا میں قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان قسموں کو ارشاد فرمانے کے بعد قوم عاد و سمود و فرعون اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر ساتھ آخر میں یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ جو تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، تم اسے دھتکارتے ہو اور ایک دوسرے کو یتیم کا مال کھانے پر ترغیب دیتے ہوتے ہوئے نظر آتے ہو، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمام ورثاء میں جو تقسیم ہے اس کے مطابق اسے تقسیم نہیں کرتے ہو، اور اپنے مال سے بے پناہ محبت کرتے ہو، تو یہ تمام چیزیں ذکر فرمانے کے بعد تنبیہ کی ہے کہ یہ تمہیں یقیناً اللہ رب العزت کی ناراضگی کی طرف دھکیلنے والے اعمال ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی جو آخری کلمات ہیں وہ آخری کلمات انتہائی امید افزا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر صاحب ایمان کے لیے ایک اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ جسے جو ان آیات کا مصداق ہے تو گویا وہی کامیاب اور کامران ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جب پکارا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ کہ تو اپنے رب کی جانب پلٹ جا، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العزت ان آیتوں کا سایہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اگلی صورت سورہ بلد ہے، اور شہر مکہ کی قسم کھائی گئی، اور شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی گئی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب اس شہر کی گلیوں میں آپ خرام ناز فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور منزلت کو ذکر کیا گیا۔ پھر آگے رب ذوالجلال نے اپنے کچھ احسانات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کی ہیں، اسے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، اسے 2 ہونٹ عطا کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اسے نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے، وہ جانتا ہے اس کے لیے برا کیا ہے۔ اگر اسے یہ شعور نہ دیا جاتا تو وہ کہاں کہاں بھٹکتا پھر رہا ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ شعور اللہ رب العزت کے تم پر بہت بڑا احسان ہے، ہمیں اس احسان پر اپنے رب کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے کہ اچھے اور برے کی تمیز کی صلاحیت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ سورۃ الشمس بہت ساری قسموں کا تذکرہ ہے، 7 قسمیں کھائی گئیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ ان تمام قسموں کو اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نابکار قوم کے سیاہ کرتوت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس پر ہم پہلے بھی بہت گفتگو کر چکے کہ جناب صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے کس انداز میں آزمائش میں اور عذاب میں مبتلا کیا، اور اس قوم پر جب عذاب الہی آیا تو اس عذاب نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا، تو پھر ان میں سے کوئی بھی ایک نہ بچ سکا۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہی ہمارا طریقہ ہے کہ جب ہم کسی کو ہلاک کرتے ہیں تو اس کے نتائج و عواقب سے نہیں ڈرا کرتے، کہ اللہ معاف کرے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت کوئی عمل کر دے اور اس عمل کے کرنے کے بعد رب ذوالجلال کو اس عمل کے کرنے پر کوئی پچھتاوا ہو۔ فرمایا نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں پھر وہ حتمی اور قطعی ہوتا ہے، اور اس کے نتائج اور اس کے عواقب سے کسی قسم کا خوف نہیں۔ اللہ رب العزت تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ سورۃ اللیل
اس سورہ کی ابتدا میں انسان کی جد و جہد دو مختلف سمتوں میں جاری رکھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، تقوی پر کاربند رہتا ہے اور ہمیشہ نیک باتوں کی تصدیق کرتا رہتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ ایک دوسری سمت میں بھی دوڑے چلے جا رہے ہیں، یعنی اس جو دوسری سمت میں چلنے والے ہیں وہ بھی رکنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو سمیٹے جا رہے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں، بخل کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اور وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان دونوں طبقوں میں سے انسان جانتا ہے کہ کامیاب کون ہوگا۔ اس سورہ کے آخر میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بھی ذکر کیا گیا کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا تو اس وقت بعض لوگوں نے یہ طعنہ اور اعتراض کیا کہ شاید بلال حبشی کا ان پر کوئی احسان تھا جو انہوں نے احسان کا بدلہ دیا ہے، لیکن یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ نہیں، وہ انہوں نے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دیا، بلکہ یہ تو صرف اور صرف اس لیے تھا کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کر لیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اس رضامندی اور خوشنودی کے طالب جناب صدیق اکبر کو اتنی خوبصورت بشارت عطا فرمائی، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ ان قریب وہ میرا ابو بکر جو مجھے راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، ان قریب ہم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی ابو بکر صدیق اپنے رب سے راضی ہو جائے گا تو یہ راضیۃ مردیہ کا عظیم منصب جناب صدیق اکبر کو عطا کیا جائے گا، اور اس کا اعلان اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ سورۃ الضحیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی قسم کھا کر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کی قسم کھا کر فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ کہ آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، بلکہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان قریب محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں اپنے رب سے اس وقت راضی ہوں گا کہ جس وقت میرا رب میرے ایک ایک امتی کو معاف کر دے گا اور میں انہیں اپنی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اس شفاعت کے علاوہ قیامت کے دن ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، اور ہر عمل کو کرتے ہوئے اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اس عمل سے ہم نے اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو مصطفیٰ کا خدا خود بخود راضی ہو جائے گا۔ ہمیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی سورہ سورہ انشراح، حضور کے سینہ انور کی قسم کھائی گئی۔ علم نشرح لک صدرک، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس پر تو بہت کلام کیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند کرنے والی ذات بھی خود رب ذوالجلال کی ذات ہے، تو بتائیے کہ کتنا ذکر بلند کیا ہوگا، اس ذکر کی عظمت اور شان اور رفت کیا ہوگی کہ جس کو بلند کرنے والا میرا اور آپ کا رب ذوالجلال ہے، جو ہر ممکن شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جس کی قوت جس کی طاقت سب سے زیادہ ہے، اور سب کو قوت اور طاقت دینے والی ذات بھی وہی ہے، اور اس قوت اور طاقت کو پیدا کرنے والا بھی وہی رب ہے۔ اور وہ رب جب اپنے محبوب کی عظمت اور شان اور ذکر کو بلند کرے گا تو کس حد تک بلند کرے گا، یہ تو صرف یا تو رب جانتا ہے، یا جس ذات کا ذکر بلند کیا گیا وہ ذات محمد مصطفیٰ ہی جانتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تسلی دی گئی، اور تسلی کیا تھی؟ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پریشانی سے گھبرانا نہیں ہے، اذیت اور تکلیف کے
وقت میں جو ہے ڈگمگانا نہیں ہے، اس وقت پریشان نہیں ہونا ہے۔ محبوب آپ آج اگر پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کو لوگ اذیت دے رہے ہیں اور اس پر آپ کے قلب انور پر ملال اترتا ہے تو محبوب پریشان نہ ہوں، بلکہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ 13 سال مکۃ المکرمہ میں آزمائش میں گزارنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جب مدد اور نصرت اتری تو پھر اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اور حضور کا نام ہی ہر سمت چمک رہا تھا، چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اور اس میں ہر امتی کو بھی ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جب بھی کبھی اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی امتحان آ جائے تو پھر اس وقت اپنے پائے استقامت کو قائم رکھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور جب وہ آسانی رب کی رحمت لے کر آتی ہے تو پھر وہ آسانی تمام مسلمانوں کے لیے آسودگی، راحت اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ سورۃ التین ہے اور مقامات مقدسہ کی یہاں قسم کھائی گئی ہے۔ نمبر 1 مقام طور، نمبر 2 مکۃ المکرمہ، ان کی یہاں پر قسمیں کھائی گئیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہاں آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ان تمام قسموں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تمام مخلوقات میں سے ہم نے انسان کو شاہکار قدرت بنا کر حسین و جمیل اور بہترین شکل و صورت کے اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازا ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہی ایک رب ہے، لیکن ان تمام میں سب سے احسن اور سب سے جمیل اور اجمل جس مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ مخلوق انسان ہے۔ اور مجھے یہ بھی یہاں کہنے دیجئے کہ اس انسان مخلوق میں اللہ رب العزت نے سب سے اجمل، سب سے احسن اور سب سے اکمل کسی کو بنایا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ جس کے حسن کی خیرات ساری کائنات میں بڑھتی ہے۔ مصطفیٰ کا حسن بکھیرا جائے یہ کائنات بنتی ہے، اور کائنات کا حسن سمیٹا جائے تو ایک ذات بنتی ہے جسے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اگلی سورہ علق ہے، سورہ اقرا بھی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ ابتدائے وحی ہے، یعنی جب وحی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے یہ 5 آیات نازل ہوئیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ علم کی اہمیت بھی ان آیات سے آشکار ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے جو وحی نازل فرمائی اور جو وحی کی ابتدا فرمائی، اس وحی کی ابتدا میں رب ذوالجلال نے جب علم کو موضوع اور عنوان بنایا ہے تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ علم اور صاحبان علم جنہیں اللہ علم عطا کرتا ہے انہیں رب کتنا محبوب اور پسندیدہ رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو علم کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھنا ہے، کیونکہ یہی علم ہے جس کی بنیاد پر اللہ کا تقوی اور رب کی خشیت نصیب ہوتی ہے، اور یہی رب کی خشیت اور تقوی ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تعظیم اور توقیر اور تکریم نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تعظیم اور توقیر ملنے کی جو بنیاد ہے وہ علم ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ علم کے ساتھ جڑے رکھنا ہے۔ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، تعلیم کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، یعنی ساری زندگی طالب علم بن کے گزر جائے تب بھی جا کر تم اس علم کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذکر فرمائی، 4 طبقات ذکر کیے، فرمایا کہ ان کے علاوہ اگر کوئی 5واں طبقہ اختیار کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا کن معلما او متعلما او مستمعا او محبا، فرمایا کہ یا تو عالم بن جاؤ یا تو متعلم بن جاؤ، یعنی علم پڑھنے والے بن جاؤ، علم پڑھانے والے بن جاؤ، یا عالم کی مجلس میں بیٹھنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ تینوں نہ ہوں تو کم از کم
علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان 4 کے علاوہ 5واں نہیں ہونا، فتح ہلاکا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہالت کی ہلاکت میں مرنے سے حفاظت عطا فرمائے اور ہمیں علم کا نور عطا فرمائے۔ سورہ قدر، شب قدر کا خوبصورت تذکرہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل رات ہے کہ اس رات جبریل امی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور یہ طلوع فجر تک پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان راتوں میں سے 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اجر اور ثواب بندے کو عطا کرتی ہے۔ سورہ بینہ، اس میں اللہ رب العزت نے جو مرکزی مفہوم ذکر کیا کہ وہ رب ذوالجلال یہ حکم دیتا ہے کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بندگی کو اختیار کر لیا جائے، اور یہاں فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، تو یقیناً انہوں نے اپنے لیے ٹھکانہ بہت ہی برا بنا لیا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ جو ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کیے، انہوں نے اپنا ٹھکانہ بہت اچھا بنایا۔ یہاں شر البریہ اور خیر البریہ کہہ کر ان دونوں طبقات کو جدا جدا کیا۔ سورہ زلزال، زلزلے کا تذکرہ جو سورۃ الحج کی ابتدائی آیت میں ہم نے ذکر کیا تھا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہاں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، فرمایا کہ جب وہ زلزلہ آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ واخرجت الارض اثقالها، زمین میں جو کچھ ہوگا وہ زمین باہر اگل دے گی، انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر اسے جواب دیا جائے گا یہی تو وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں تجھے خبر دی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں اسے ایک ایک رائی کے برابر اس نیک عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے برا عمل کیا تو وہ اس کا بھی بدلہ اسے اسی اعتبار سے دیا جائے گا۔ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن تو عدل کا دن ہوگا اور وہ دن انصاف کا دن ہوگا۔ اگلی صورت سورہ عادیات ہے، اور اس سورہ عادیات میں اللہ رب العزت نے مجاہدین کے جو گھوڑے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ مجاہدین جن سواریوں پر سوار ہوئے، یعنی جن گھوڑوں پر سوار ہوئے، ان گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسم کے ساتھ بیان فرما کر جہاد کی اہمیت اور فضیلت کو ذکر کیا۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ گھوڑا جو جہاد میں شامل ہوا، جہاد میں شریک ہوا، ان کے پاؤں جس زمین پر لگتے ہیں، اور جس زمین پر لگنے سے اس زمین یعنی اس پتھر میں سے جو چنگاری اڑتی ہے، اللہ رب العزت اس چنگاری کا بھی تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے، پھر اس جانور کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پھر بتائیے کہ پھر اس جانور پر جو مجاہد سوار ہوگا اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی، اور پھر وہ مجاہد جب اسلام کا جھنڈا گاڑ کر غازی بن کر لوٹتا ہوگا تو اللہ رب العزت اسے کیا اعزاز اور شرف عطا کرتا ہوگا، اور جو رب کی راہ میں لڑتے لڑتے اپنے جسموں پر نشانات کھا کھا کر اپنے آپ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرتا ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت کو وہ بندہ کتنا محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ اگلی صورت سورہ قارعہ ہے، اس میں پھر قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، وہ کھڑکنے والی زوردار آواز کا تذکرہ ہے، جس میں فرمایا القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، وہ کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی وہ چیخ، وہ سخت آواز، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم کیا جانو وہ کیا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ تو اس دن کا معاملہ ہے کہ جس دن روئی کے گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ، اور پھر اس کے بعد پورا آگے تذکرہ کیا گیا، اور دہکتی ہوئی آگ جہنم جن کا ٹھکانہ بنایا گیا انہیں یہاں اس بات سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر سورۃ التکاثر بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہی ایک موضوع لیے ہوئے ہے، اور زیادہ سے زیادہ مال جمع
کرنے کی جو ہوس ہے اس کی یہاں حوصلہ شکنی کی گئی کہ اس مال سے پناہ مانگو جو اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گرد و پیش میں، اور خود اگر ہم اپنا بھی محاسبہ کریں تو ہم ایک ہی کام میں مشغول اور ایک ہی کام میں مصروف ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا مال بڑھ جائے، اور اگر ہمارے مال کے بڑھنے کے اس جذبے میں ہم رب کو بھول بیٹھے تو یہاں پھر آپ یقین جانیے کہ صرف خسارہ اور خسارہ ہی ہے۔ کہ فرمایا کہ جب وہ قبر میں جائیں گے، قبر کا چہرہ دیکھ لیں گے، حتیٰ زرتم المقابر، تو پھر وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو مال ہمارے کسی کام نہیں آیا۔ اسی لیے تو عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ جب ہمیں کفن پہنا کر قبر میں لٹا دیا جائے گا تو یہ مال یہیں رہ جائے گا، کیونکہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ایسے مال سے ہمیں حفاظت عطا فرمائے کہ جو ہمیں دین سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر انعام یافتہ جو بندے ہیں، فلاح یافتہ جو بندے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کیے، انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور صبر پر قائم رہے۔ فرمایا کہ یہی تاکید ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید تمہیں دیتا رہے گا۔ اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی تو فرماتے ہیں کہ انسان کی رہنمائی اور اس کی ہدایت کے لیے یہی ایک صورت ہی کافی تھی۔ یعنی اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیں، یعنی یہ 3 آیات پر مشتمل صورت، فرمایا کہ اگر اسی میں تدبر کر لیں تو یہ ان کے نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ضرور اس کے مفاہیم اور اس کے معنی اور مطالب پر غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ ہمزہ، اس میں انسان کی 3 برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نمبر 1 تانا زنی، نمبر 2 عیب جوئی، اور نمبر 3 حب جاؤ دنیا۔ لوگوں کو پر تانا اور لوگوں کے عیب کو جو ہے وہ کھرچنا اور بیان کرنا، اور تیسرا دنیا کا جاہ و جلال اور اس کی محبت۔ ان 3 چیزوں کی شدید مذمت کر کے بتایا کہ اس اخلاقی مرض میں مبتلا لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ایسا کام کرنے والوں کا ٹھکانہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی سخت آگ ہے جو چورا چورا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ سورہ فیل، اصحاب فیل کا تذکرہ ہے، اور واقعہ فیل یہ اسی سال کا تذکرہ ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہوا، تو اسی سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ یمن کا وہ بادشاہ جو ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا کہ وہ بیت اللہ کو مسمار کر دے گا، تو فرمایا کہ اس کے مذموم عزائم کو ہم نے دیکھو کیسا ختم کیا کہ اس پر ہم نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں ان پر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور اس پورے لشکر کو انہوں نے ایسا کر دیا کہ جیسے وہ کھایا ہوا بھس ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے منہ میں لقمے کو صحیح طرح سے چبا لے، جس طرح سے وہ بھوسا بن جاتا ہے، فرمایا کہ بالکل اسی طرح سے ہم نے اس لشکر کو کر دیا۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین رہے، آج جو ہم گائیڈڈ اور ٹارگیٹڈ میزائل کی بات کرتے ہیں، اور سائنس آج اس مقام اور مرتبے پر پہنچی ہے کہ وہ جو اپنے سسٹم میں فیڈ کر دے کہ اس میزائل نے وہاں جا کر گرنا ہے، اور وہ پھر اس کی ایکیوریسی ہوتی ہے، نہ دائیں ہوتا ہے نہ بائیں، اسی جگہ جا کر گرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ اور اس سورہ میں اللہ رب العزت نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی، اور اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ تم تو یہ عمل بہت عرصے بعد کرو گے۔ رب کی قدرت تو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے ان پرندوں کے پروں میں اور منہوں میں جو مٹی کے دانے رکھے، اور پھر وہ مٹی کے پتھر، اور وہ مٹی بھی پکی ہوئی، اور پھر انہیں جہاں جہاں معمور کیا کہ فلاں جگہ پر جا کر یہ لگنا ہے، فرمایا پھر وہ وہیں جا کر لگے۔ اور یہ گائیڈڈ میزائل، یا پھر آج کی اگر ہم کلاشن کوف یا پسٹل دیکھ لیں، تو یہ تمام کی اصل اور بنیاد اس سورہ فیل سے ہمیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت سورہ قریش ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی میں رہنے والے اور بیت اللہ کے قرب و جوار مکہ المکرمہ کے شہر میں رہنے والے قبیلہ قریش پر جو اپنے احسانات فرمائے تھے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کے تجارتی
قافلوں کو بے خوف و خطر رکھنے کا جو ہم نے انتظام کیا، ان کی معیشت کو جو ہم نے بہتر کیا، تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے کیسے انہیں بھوک میں کھانا دیا ہے اور انہیں خوف میں امن بخشا ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت ہی کرتے رہیں اور اپنے رب کا ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کر رہنے کی کوشش کریں۔ اگلی صورت سورہ ماعون ہے۔ اس سورہ ماعون میں یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے سے منع کیا گیا، خدمت خلق کے کاموں سے غفلت برتنے سے روکا گیا، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے جیسے مذموم عمل کو قیامت کے جھٹلانے سے تعبیر کیا ہے کہ یہ لوگ جو ان امور میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل ان لوگوں نے جواب نہیں دینا ہے۔ اور ساتھ ساتھ نمازوں میں سستی اور کوتاہی برتنے والوں کے لیے فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس میں سستی کرتے ہیں، اس میں کاہلی برتتے ہیں اور اس میں کوتاہی برتتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں خیال کرنا چاہیے، ویل ہے ان کے لیے، ویل ہے یعنی ان کے لیے تباہی ہے۔ اور یہاں مفسرین نے ویل سے مراد فرمایا کہ ویل جہنم کا سب سے نچلا گڑھا اور طبقہ ہے اور وہ گھاٹی ہے، اور فرمایا کہ جہاں تمام اہل جہنم کا خون اور پیپ جمع ہوتی ہے، فرمایا وہاں نماز میں کوتاہی اور سستی برتنے والوں کا ٹھکانہ بنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حفاظت عطا فرمائے۔ اگلی صورت سورہ کوثر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر مشتمل قرآن کی سب سے مختصر صورت اور جامعیت کے اعتبار سے اتنی کامل صورت کہ حضور کی شان کو جو ان 3 آیات میں ذکر فرمایا ہے، یہ انداز ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے بہت سارے معنی مفسرین نے عطا کیے، لیکن اس کا جو سب سے بہترین معنی ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ فصل لربک وانحر، محبوب یہ جو خیر کثیر عطا کرنے کا جو انعام اللہ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ لوگ جو آپ کے شہزادے جناب ابراہیم اور جناب قاسم کے دنیا سے رخصت ہونے پر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ نسل تو تمہاری نہیں چلے گی، تم تو ابتر ہو، تمہاری نسل کٹ جائے گی۔ آج دیکھیں جو مصطفیٰ کو ابتر کہتے تھے وہ دنیا سے مٹ گئے، ان کا نام مٹ گیا، ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں، مگر دیکھیے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے، کام بھی موجود ہے، اور مصطفیٰ کا نسب بھی موجود ہے۔ مصطفیٰ کی شہزادی سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب جو چلا ہے قیامت تک چلے گا۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام نسب ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، فرمایا کہ اس دن بھی ایک نسب قائم رہے گا، اور فرمایا کہ وہ نسب مصطفیٰ ہے۔ اگلی سورہ کافرون، کہ جب کفار یہ آفر لے کر آئے تھے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم فہم و تفہیم کر لیتے ہیں، کچھ دن آپ ہمارے رب کی عبادت کر لیا کریں، کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، یعنی کچھ لو کچھ دو۔ اس پر رب ذوالجلال نے فرمایا تھا لکم دینکم ولی دین، ایسی بات ہم نہیں مان سکتے، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے بتوں کے سامنے مصطفیٰ اپنا سر جھکا دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورہ نصر، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، یہ فتح مکہ کی پیشن گوئی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اسلامی ترقی کا جو بام عروج ہے وہ فتح مکہ کے ذریعے سے شروع ہوا۔ تو اس سورہ کو سورہ نصر بھی کہتے ہیں، یعنی مدد کی صورت، اور ساتھ ساتھ سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی آخری آیت میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سورہ لہب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازلی دشمن ابو لہب کے انجام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس نے کہا تھا تب لک یا محمد، کہ محبوب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تو نے کہا میرے محبوب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نہیں، میں رب کہتا ہوں ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور نہ صرف تیرے ہاتھ ٹوٹیں و تب، اور تو تباہ و برباد ہو جائے۔
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہاں نہ صرف ابو لہب کا تذکرہ ہوا بلکہ اس کی بیوی کا تذکرہ ہوا۔ دونوں کے مقدر اور نصیب میں تباہی اور بربادی آئی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو تکلیف دی، مصطفیٰ کو غمگین کیا۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کو غمگین کرنے والا، مصطفیٰ کی توہین اور بے ادبی کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیے کہ اس کی ناکامی کا عالم دیکھیے کہ اس کی مذمت قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی جا رہی ہے۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ابو لہب اور اس جیسے دیگر گستاخوں پر اسی طرح سے جو ہے اللہ رب العزت کی ان کلمات کے ذریعے سے لعنت برستی رہے گی، کیونکہ ان کا مقدر لعنت کے علاوہ کچھ اور نہیں، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے بے ادب ہیں، مصطفیٰ کے گستاخ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کے سائے سے بھی حفاظت عطا فرمائے کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگلی صورت سورہ اخلاص ہے، جسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس سورہ کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اور ان چاروں آیات میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی ایک ہونے کا خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگلی صورت سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اس میں رب ذوالجلال نے پناہ مانگنے کا ایک خوبصورت تذکرہ ذکر فرمایا ہے کہ جناب شریر لوگوں کی شر سے حفاظت مانگو، اور کس کی پناہ میں آنا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگوں کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو تمام قسم کے شر سے وساوس سے تمہیں حفاظت عطا کرنے والا ہے، اس وجہ سے انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی شان اور قدر و منزلت یہ بھی بیان فرمائی کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو جائے اور اس پر یہ صورتیں پڑھ کر پھونک دی جائیں، اللہ رب العزت اس جادو کا توڑ فرما دیتا ہے۔ یہ چار قل کہلاتے ہیں، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان چاروں قل کو علیحدہ سے خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی تلاوت انتہائی اجر اور ثواب، انتہائی برکت اور انتہائی رحمت کے نزول کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت ان مبارک صورتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، جادوگروں کی جادوگری سے حفاظت، شریر لوگوں کے شر سے حفاظت، اور اس طرح کی دیگر نقصان پہنچانے والے جملہ عوامل سے حفاظت ان مبارک صورتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر وہ حفاظت چاہیے تو ان صورتوں کو اپنے معمول میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے، اپنے بچوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکیں کہ بچے بہت جلد شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، برے خیالات کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جب آیات اور یہ مبارک کلمات پڑھ پڑھ کر پھونکی جائیں گی، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت بہت سارے ان آزمائشوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما دے جو ہمارے لیے ایک طرح سے آزمائش، تکلیف اور کرب کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہوں گے۔ اللہ کی فضل اور توفیق سے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے مبارک ذکر سے اپنے لیے رشد و ہدایت کا سامان کرنے کی کوشش کی، اور الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید فرقان حمید میں بکھرے ہوئے مختلف موضوعات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور جن ناظرین اور سامعین نے اسے سماعت کیا اور اس سماعت کے ذریعے سے اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بڑھانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت ان پر بھی اپنا سایہ رحمت و عاطفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔